نظام علماء کرام سالکین سلاسل نقشبندیہ قادریہ وغیرہ جملہ حاضرین سامعین، آئیے ہمارا سب سے پہلے ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا ونجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى من تصلی علیہ۔ آج ہم سب کے لیے بہت ہی خوش نصیبی، خوش بختی اور سعادت کا موقع ہے کہ تاجدار نقشبند، امام سلسلہ نقشبندیہ، غواص بحر طریقت حضور سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سراپا قدس منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ابھی ہم سے پیشتر جس عظیم المرتبت شخصیت نے آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور جن کی گفتگو آپ کے دل و دماغ میں اترتی چلی جا رہی تھی، جانشین حضور شیخ العالم حضرت مولانا مفتی محمد اویس نقشبندی الخیری دام ظلہ العالی، مجھے ان کی تقریر میں جو چیزیں محسوس ہو رہی تھی وہ یہ کہ حضور شیخ العالم کا جو جلوہ ہے اور جو آپ کا نقش ہے وہ ان کی تقریر سے عیاں ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نہیں بول رہے ہیں بلکہ حضور شیخ العالم کی روحانیت بول رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حق فرمایا ہے الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے گا جس کو آپ لوگ دیکھیں گے۔ اس اسٹیج پر جتنے بھی علماء مشائخ جلوگر ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، بہت ذی علم ہیں، اصحاب معرفت بھی ہیں، اصحاب طریقت بھی ہیں، اور میں تو ان کے درمیان بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور میری یہ حاضری آپ کو کچھ سنانے کے لیے نہیں ہوئی ہے، بس حضرت کے حکم پر حضرت کی زیارت کے لیے ہوئی ہے، اور اس مجلس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ میں آیا راستے میں ہی تھوڑا سا لیل ہو گیا، اس وقت راستے اتنے خراب ہیں، دوسرے سفر کی ایسی مجھے تھوڑی دقت پیش کرتی ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد حضور کی نگاہ کرم ہوئی کہ کافی توانائی محسوس کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج میرے اندر جو آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، یوں تو ایک زمانے سے مشائخ اعظام کی صحبت مجھے حاصل رہی اور بس بہت سے مشائخ اعظام کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، ہر ایک کا رنگ جدا ہے، لیکن حضور شیخ العالم سے ملنے کے بعد، حضور شیخ العالم کی صحبت میں چند لمحے گزارنے کے بعد جب میں مبارک پور حاضر ہوا، 2019 کی بات ہے، اور پھر میرے اندر جو بھی تبدیلیاں آئی، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے اندر بڑی تبدیلی میں محسوس کر رہا ہوں، پہلے وہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی، اب میں بہت دوسری چیزیں دیکھ رہا ہوں، تو یہ میرے اندر جو کچھ بھی تبدیلی نظر آئی یہ حضور شیخ العالم کا، آپ کی روحانیت کا فیض ہے، اور وہ چاہیں تو ذرہ کو آفتاب بنا دے، قطرہ کو دریا بنا دے۔ علم ظاہر جو کچھ ہے ہم نے پڑھا مدرسوں میں، لیکن ہمیں
مزہ تو اسی وقت ملا جب علم باطن کی چاشنی ملی۔ بے شک علم باطن کا ذائقہ جب تک انسان کو حاصل نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا حق ہے۔ ہے حق ہے حق ہے یقیناً اس زمانے میں ایسے شیخ کی صحبت اگر مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ہر چیز سے بالا تر سمجھنا چاہیے، بے شک کیونکہ شیخ کامل کہ ایک عام کی صحبت یہ 100 سال تک بغیر ریا کے عبادت انسان کرے تو اس سے افضل ہے۔ بے شک اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ کامل ایک لمحے کی صحبت میں مرید کو، مسترشد کو اپنی توجہ سے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ ریاست و مجادے سے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک حضرت عارف رومی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ حق ہے جو بھی دنیا طریقت سے تعلق رکھتا ہے شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو خوب جانتا ہے، بے شک جن کی مثنوی معنوی پوری دنیا کے اندر چھائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ، ایک زمانہ ولی کی صحبت میں بیٹھنا یہ 100 سال تک بغیر ریا کے عبادت کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ 100 سال میں ان کو مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو شیخ کامل اور ولی کی صحبت میں ایک آن میں اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ بے شک صحبت کی اہمیت حضرت نے روشنی ڈالی تھی، مختصراً میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ صحبت کیوں ضروری ہے انسان کے لیے؟ صحبت کے بغیر کچھ بھی نہیں مل سکتا کسی کو۔ لوگ صحبت سے ہی صحابی بنے، واہ صحبت کیا سے ہی بات ہے تابعی بنے۔ بے شک صحابہ کو اور کون سا شرف حاصل ہے؟ ایک عام کے لیے جس نے سرکار کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گئے، بے شک بے شک 1 گھنٹے کے لیے جس نے سرکار کی صحبت اختیار کر لی وہ صحابی ہو گئے۔ بے شک باقی سینکڑوں سال کے لوگوں کی عبادات مجاہدات ایک طرف اور اس 1 گھنٹے کی صحبت ایک طرف، حق ہے اس کا مقام جنید و بایزید و بسطامی سے بہت بلند ہے۔ بے شک بے شک اسی لیے امام ربانی مجدد الفسانی امام طریقہ سلسلہ نقشبندیہ فرماتے ہیں حضرت اویس قرنی کو صحبت کی حقیقت معلوم نہ ہو سکی، ورنہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر سرکار کی صحبت میں پہنچتے بے شک اور صحبت سرکار سے فیضیاب ہوتے اور صحابی کے زمرے میں آتے، ان پر یہ حقیقت منکشف نہ ہو سکی، اس لیے ایک درجہ وہ نیچے آ گئے۔ فرماتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا صحب عمر بن عبدالعزیز اور اویس قرنی جیسے لوگوں کے صحب سے افضل ہے، بے شک صحب سے افضل ہے، ان کا صحب ان کے صحب سے افضل ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ صحبت میں ہوتا کیا ہے؟ یہ اس کا ذوق وہی سمجھتے ہیں جنہیں ایک عام صحبت میسر آئی۔ صحبت اس کا نام نہیں ہے کہ چند لوگ جمع ہو جائیں کسی شخصیت کے ارد گرد اور اس کے بعد پھر دنیا کی گفتگو ہو اور لوگ منتشر ہو جائیں، چلے جائیں۔ اس کا نام صحبت نہیں ہے۔ صحبت میں آدان پردان ہوتا ہے، لین دین ہوتی ہے، صحبت میں دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ اگر ایسی صحبت ہو جس میں نہ لینا ہو نہ دینا ہو تو وہ صحبت نہیں ہے۔ صوفیاء کرام کی صحبت اس معنی میں ہے کہ کوئی شیخ ہوتا ہے جو اپنے مریدین پر یا طالبین پر توجہ ڈالتا ہے اور ان کے آئینہ قلب کو مجلہ و مزکہ مصفہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آن میں لمحوں میں وہ ترقی ہو جاتی ہے جو بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کے پاس وقت کم ہو اور وہ جلد منازل سلوک طے کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ صحبت شیخ کو وہ لازم پکڑے. بے شک ہم اور آپ تو اس سلسلے کے خادم ہیں کہ جس سلسلے میں کم وقت میں بہت کچھ نواز دیا جاتا بے ہے. شک بے شک یہ سلسلہ جسے سلسلہ نقش بند کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کی پیدائش تو اس سرزمین پر ہوئی جسے قصر عارفہ کہا جاتا ہے. واہ قصر عارفوں کا شہر، عارفوں کے شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی. قصر کا معنی تو محل ہوتا ہے، لیکن میں نے توسیع معنی اس سے مراد لیا ہے. عارفوں کے شہر میں بخارا سے بہت قریب آپ کی ولادت ہوتی ہے. وہ شہر بخارا جس کی مٹی سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. واہ سبحان اللہ. اس مٹی کا تو اثر ہے. وہاں سے اپنے وقت کے امام طریقت پیدا ہوئے. خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے بہت سے بزرگوں نے خوشخبری بشارت دے دی تھی، اس سرزمین سے وہ فرزند پیدا ہونے والا ہے جس کے ذریعے سے ہزاروں طالبین مقام اخلاص تک پہنچیں گے، سبحان اللہ سبحان باکمال ہوں گے. اور میں نے ایک بہت بڑے خطیب سے جو مسترد خطیب ہیں گفتگو سنی. حوالہ کہیں تو نے اب تک پایا نہیں، لیکن انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے 158 سال قبل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، فرد الافراد، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر بخارا کی طرف رک کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ 158 سال کے بعد میرے 158 سال کے بعد بخارا کی سرزمین پر ایک فرزند پیدا ہوگا. ان کا جو حصہ ہے وہ بھی میں دیتے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ان کا نام خواجہ بہاؤالدین ہوگا. واہ سبحان اللہ. جن پر سرکار کی نظر ولایت، سرکار غوث پاک کی روحانی توجہ ان کی پیدائش سے تقریباً 250 سال پہلے سے تھی. بزرگان دین جن کی آمد کے منتظر تھے وہ کن کے مرید؟ امیر کلال رحمت اللہ علیہ کے مرید. اور امیر کلال کون ہیں؟ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں. خواجہ سماسی ایسے بلند پایا بزرگ ایک مرتبہ سوخار کی سرزمین سے گزر رہے تھے. سوخار جہاں پھر خواجہ امیر کلال پیدا ہوئے. دیکھا کہ امیر کلال رحمت اللہ علیہ کشتی لڑ رہے ہیں. کشتی کا میدان ہے، پہلوانوں میں زور آزمائی ہو رہی ہے، اس میں امیر کلال بھی موجود ہیں. بابا سماسی رحمت اللہ علیہ اس منظر کو دیکھنے لگے، کشتی والے منظر کو دیکھنے لگے. کچھ لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا، کہا کہ ایسے بزرگ ان بدعتیوں کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، کشتی کو دیکھ رہے ہیں. حضرت خواجہ سماسی نے فرمایا تمہیں کیا معلوم میں کسے دیکھ رہا ہوں؟ اس میں ایک ایسا فرزند مجھے نظر آ رہا ہے جس کے ذریعے سے بہت سے لوگ کمال کو پہنچیں گے. واہ سبحان اللہ. میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور میں تو شکار کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تو آج شکار کروں گا، بہت بڑا شکار کرنے کے لیے آیا ہوں. خواجہان نقش بند تو اپنی نظروں سے شکار کیا کرتے ہیں. ان کا شکار کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو شکار کرتے ہیں. مجدد الفساری حج کے لیے جا رہے تھے، ارادہ حج تھا، بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ تھا. دہلی پہنچے، مولانا یعقوب کشمیری سے ملاقات ہوئی. انہوں نے خواجہ پاک کا تذکرہ جمیل چھیڑ دیا. حضرت امام ربانی کے دل میں شوق لقاء پیدا ہوا، ملاقات کریں. پہنچتے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے پہنچے ہوئے درویش تھے، جن کو خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی
ہندوستان میں سلسلے نقشبندیہ کی امامت دے کر بھیجا تھا. کہا جاؤ ہندوستان، وہاں سے سلسلے کا فروغ ہوگا. دہلی میں آپ نے اقامت اختیار فرمائی. قلعہ فیروز شاہی میں حضرت امام ربانی پہنچتے ہیں. آپ نے فرمایا آپ کا ارادہ تو حج کا ہے، چند روز آپ قیام فرما لیں، پھر اس کے بعد طبیعت ہوگی آپ چلے جائیں. 3 دن قیام کی مدت قرار پائی. 3 دن ابھی گزرے ہی نہیں تھی، دوسرا ہی دن گزرا تھا. خواجہ باقی باللہ نے وہ نظر ڈال دی، وہ توجہ ڈال دی کہ امام ربانی کی حالت غیر ہو گئی. عشق بڑا کٹتی، عشق کا طوفان بڑا کٹتی تھا. تیسرا دن آیا، سینہ لبریز ہونے لگا. آپ کے اندر اس سلسلے کی نسبت حاصل کرنے کی تمنا موجزن ہونے لگی. اب جو سرکار نے توجہ ڈالنا شروع کی، انہوں نے بیعت کی خواہش ظاہر فرمائی کہ حضور مجھے اپنے سلسلے میں بیعت فرمانے. اس سے پہلے تو مختلف سلاسل میں ان کی بیعت ہو چکی تھی. سلسلے نقشبندی، چشتیہ، قادریہ کی نسبتیں انہیں پہلے حاصل تھی، لیکن سلسلہ نقشبندیہ کی نسبت حاصل نہیں تھی جس کے ذریعے سے انہیں کام کرنا تھا. آپ نے بیعت کر لی اور اس کے بعد خواجہ نے اپنے بارگاہ میں انہیں رکھ لیا اور تربیت شروع فرما دی. اس شہباز لامکانی کی تربیت 2.5 مہینے تک مسلسل فرمائی. 2.5 مہینے تک آپ نے جامع معرفت پلا کر ان کو بس کر دیا، کامل کر دیا. اور جو خواب دیکھا تھا آپ نے، ہند کا ایک طوطا میرے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ گیا ہے اور میں نے اسے اپنا لعاب دہن چٹا دیا ہے اور اس نے میرے منہ میں شکر ڈال دیا ہے. آپ نے فرمایا شیخ احمد مجھے لگتا ہے کہ وہ طوطا آپ ہی ہو. اور خواجہ حضرت امام ربانی نے 3 بار ملاقات فرمائی. پہلی مرتبہ جب تشریف لائے 1008 ہجری میں، تب آپ نے تکمیل سلوک کیا. پھر اس کے بعد واپس تشریف لے گئے. دوسری بار تشریف لائے تب آپ کو آپ کے شیخ نے خلافت و اجازت کی نعمت سے بہرور فرمایا اور اپنے مریدین کو بھی ان کے حوالے کر دیا. آپ مریدین کو بھی لے کر جائیں، ان کی تربیت فرمائیں. اور تیسری مرتبہ جب آخری بار آئے تو قلعہ فیروزی سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا. اور شیخ کا مقام اتنا بلند ہو چکا تھا، امام ربانی کا مقام شیخ کی توجہ سے. امام ربانی کے مقام کو سمجھیے کیسے ان کا مقام کتنا بلند تھا شیخ کی نظر میں. آپ فرماتے ہیں میرا ظہور تو بس اسی لیے تھا کہ شیخ احمد کی تکمیل ہو جائے. شیخ احمد کی تکمیل کے بعد میں نے مشیخت چھوڑ دی. انہوں نے مشیخت چھوڑ دی اور اس کے بعد حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنے مریدین سے فرمایا کہ جب یہ تشریف لائیں تو میری تعظیم مت کرنا، ان کی تعظیم کرنا. حتیٰ کہ خود خواجہ باقی باللہ ان کی طرف پشت نہیں فرماتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا 1000 سال کے مجدد بنا کر بھیجے گئے. کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. امام ربانی کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی اور ان کی تربیت بھی معمولی تربیت نہیں تھی. وہ تو ان کی سیر اتنی بلند تھی کہ عام صوفی ان کی تربیت کر ہی نہیں سکتے تھے. بے شک امام ربانی رحمت اللہ علیہ کو 2.5 مہینے رکھا اور اس کے بعد سرہند واپس فرما دیا. اور ایک مقام میں فرماتے ہیں شیخ احمد مثل آفتاب، بس شیخ احمد تو مثل آفتاب ہیں، ہمارے جیسے ہزاروں سیارگان ان کے ارد گرد گردش کرتے ہیں. سبحان اللہ. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ان کے بارے میں فرمان تھا اور وہ فرمان سچ ثابت ہوا. دنیا نے دیکھا کہ امام ربانی نے جو کام کیا سلسلے کا، نہ صرف سلسلے کا بلکہ تجدید دین کا، تجدید شریعت کا، تجدید طریقت کا، تجدید کمالات کا،
وہ کام کئی سو سال کی تاریخ میں کسی سے نہ ہوا۔ بے شک بے شک امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے صرف شریعت کی، دین مصطفی کی تجدید نہ فرمائی، بلکہ آپ نے طریقت کی بھی تجدید فرمائی، بے شک کمالات کی بھی تجدید فرمائی۔ وہ کمالات جو ظاہر نہیں ہوئے تھے آپ کے زمانے میں ظاہر کیے گئے، تو ان کا شکار نظروں سے کیا گیا۔ خواجہ باقی باللہ نے ان کا شکار فرمایا، تو ہمارے خواجگان نقشبند چھوٹے چھوٹوں کا شکار نہیں، بڑوں کا شکار کرتے ہیں، نظروں کا شکار کرتے ہیں۔ اور جب شیخ العالم نے شکار کیا، ایک نظر ڈالی مفتی آفاق احمد مجددی پر اور ان کو سلسلے کا خادم بنایا اور ان کو بحر العرفان بنا دیا، سبحان اللہ نظر ڈال کے بحر العرفان بنا دیا۔ آج جو کچھ بھی ان کے ذریعے سے کارہائے نمایاں انجام دیے گئے ہیں ہندوستان میں قنوج کی سرزمین پر، یہ سب حضور شیخ العالم کی نظر کیمیا اثر کا فیض ہے۔ بے شک بے شک اور حضرت نے مجھے فرمایا تھا، قنوج کی سرزمین پر میں نے مفتی آفاق مجددی صاحب کو بھیجا اور کہا یہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے۔ آپ کی توجہ سے ہی انہوں نے کام کیا، اور اگر توجہ نہ ہو تو اتنے کم وقت میں اتنا کام نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک بے شک حضرات محترم، حق ہے۔ خواجہ نقشبند ایسے بزرگ ہیں جن کے مقام کو ہم کیا بیان کریں، بزرگوں کی تربیت یافتہ ہیں، اور جو طریقت ابھی حضرت نے فرمایا کہ سیر وہاں تک سیر کی کہ مقام ولایت سے آگے گزرے، مقام ولایت سے مقام شہادت پر آئے۔ مقام شہادت مقام ولایت سے بھی اونچا مقام ہوتا ہے، اس مقام سے بھی آگے گزارا گیا، پھر مقام صدیقیت آ گیا، پھر وہاں سے بھی آپ کو گزارا گیا، پھر ایک وہ مقام آیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ آپ نے ازراہ ادب اس میں سیر نہ کی، کہ جن لوگوں نے اس میں سیر کی، بے ادبی ہوئی، ان کو مقام سے نیچے کر دیا گیا، اس لیے آپ نے سیر نہ کی۔ خواجہ پاک کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر ابتدا میں نہایت ہے، بدایت میں نہایت ہے، یعنی ابتدا میں ہی وہ کمال حاصل ہو جاتا ہے، دوسرے سلسلوں میں نہایت میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ بے شک حضرات محترم، بے شک آپ کو میں خاص بتانا چاہتا ہوں، خواجہ نقشبند فرماتے ہیں